اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ تعلیم جسمانی کا فرسٹ چیپٹر ویلیوز آف گیمز اینڈ اسپورٹس، ان کھیلوں کی افادیت کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس میں کویسچن جو ہے ہم دیکھیں گے کس طرح سے کویسچن جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ موجودہ دور میں کھیلوں کی اہمیت اور افادیت تحریر کیجیے، یعنی موجودہ دور میں کھیلوں کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں یہ تحریر کریں، یا کھیل ہماری زندگی میں کیا مثبت تبدیلیاں لاتے ہیں وضاحت کیجیے۔ یعنی دوسری طرح کس طرح کویسچن آ سکتا ہے کہ کھیل ہماری زندگی میں کون کون سی پازیٹیو چینجز لاتے ہیں ان کو ڈسکس کریں، یا کالج میں کھیلوں کی افادیت پر نوٹ تحریر کیجیے۔ یعنی یا کویسچن اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ کالجز میں کھیلوں کی افادیت جو ہے اس پہ نوٹ لکھیں۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کھیلوں کی افادیت کے بارے میں مختلف مفکروں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اور اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ کھیلوں کی افادیت کیا ہے۔ تو کھیلوں کی اہمیت کو ہر دور میں تسلیم کیا جاتا رہا ہے۔ کھیلیں جو ہیں یہ ایسی ہمہ گیر چیز ہے کہ اس کو ہر دور میں ہر زمانے نے اس کو تسلیم کیا کہ کھیلیں جو ہیں زندگی میں لازمی ہونی چاہیے، لیکن موجودہ دور میں اس کی اہمیت و افادیت اور بھی زیادہ ہو گئی۔ یعنی اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو ہر زمانے نے کھیلوں کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے، لیکن موجودہ دور جو ہے اس میں اس کی اہمیت اور فوائد جو ہیں اور بھی زیادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ موجودہ دور جو ہمارا ہے، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، دور حاضر، یہ ایسا دور ہے جس میں سائنسی ایجادات نے انسان کو بہت ساری سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی ہیں۔ یعنی سائنس کی ترقی ہے، سائنس کی ترقی کی فراوانی ہے، اور نت نئی نئی ایجادات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ تو اس دور میں کیونکہ پرانے وقت میں لوگوں کے پاس اتنی آسائشیں نہیں تھیں، سہولیات میسر نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ کھیلوں کی اہمیت کو تسلیم کر رہے تھے۔ اب چونکہ سہولیات جو ہیں وہ میسر آ گئی ہیں اور انسان کا بہت سارا ذہنی اور جسمانی جو ہے کام وہ کم ہو گیا ہے، تو اس موجودہ دور میں اب ہمیں زیادہ پہلے کی نسبت زیادہ جو ہے کھیلوں کی ضرورت ہے۔ اور سائنس کی ایجادات کی فراوانی سے کیا ہوا کہ جسمانی محنت و مشقت جو ہے وہ روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ پرانے وقتوں میں انسان جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتا تھا، وہ پیدل سفر کر کے کہیں جاتا تھا، وہ کسان جو ہے کھیتوں میں ہل جوتتا تھا، عورتیں گھر میں ورک کرتی تھیں، ایون کہ چکی میں آٹا تک خود پیستی تھیں، اور ہر کام جو ہے وہ انسان خود کرتا تھا۔ لیکن اب سائنس کی ترقی کا دور ہے، اور اس سائنس کی ترقی کے دور میں کیا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ بٹن دبا کر ہم کام جو ہے اس سے لے لیتے ہیں مشین سے۔ تو جب ہماری محنت اور مشقت کافی حد تک رک گئی ہے، اور ہماری محنت اور مشقت کا کام جو ہے زیادہ تر خود کار مشینوں نے سنبھال لیا ہے، تو اب ہماری صحت کے گراف کو بہتر رکھنے کے لیے ہمیں کھیلوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے کھیلوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ یعنی انہوں نے کہا تھا، پیشن گوئی کی تھی کہ جب مشینوں کی فراوانی ہوگی، سائنس کی ترقی اتنی ہو جائے گی، مشینوں کی فراوانی ہوگی، تو اس وقت یہ ایجادات کی فراوانی دل کے لیے موت ہوگی، کیونکہ یہ مشینیں جو ہیں انسان کے پیار، محبت اور مروت کو جو ہے وہ ختم کر دیں گی۔ کیونکہ پرانے وقتوں میں لوگوں کو پتہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ہم ایک دوسرے سے کوآرڈینیشن رکھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بڑھائیں گے تو ہماری زندگی بہتر گزرے گی۔ کیونکہ کسی مفکر کا قول ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل، انسان جو ہے وہ معاشرتی حیوان ہے، وہ اکیلا نہیں رہ سکتا جب تک کہ دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات استوار نہ کرے، دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر نہ بنائے، تو وہ اکیلا زندگی کی دوڑ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جب مشینوں کی فراوانی ہو جائے گی، سائنس اتنی ترقی کر لے گی، تو اس وقت انسان کے جو ہیں وہ
مروت کے احساسات، پیار اور محبت جو ہے انسانوں میں ختم ہو جائے گا اور دل کے لیے یہ موت ہوگی۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں، موجودہ دور میں ہو بھی ایسا ہی رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف اپنی غرض کے لیے دوسروں کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہے، ادروائز پیار محبت جو ہے وہ بہت حد تک کم ہو گیا۔ ایون کہ بہن بھائیوں میں بھی وہ پیار محبت نظر نہیں آتا جو خونی رشتوں میں ہونا چاہیے۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ سائنس نے انسان کے پیار محبت کے جذبات اور مروت کو کچل کے رکھ دیا ہے، اور دوسری طرف سائنس نے کیا کیا ہے کہ ان تمام ایجادات نے انسان کو سست اور کاہل بنا دیا۔ یعنی جتنی زیادہ سائنس نے ترقی کی، جتنی زیادہ مشینوں کی فراوانی ہوئی، اس کے رزلٹس میں کیا ہمیں ملا کہ انسان جو ہے سست اور کاہل ہو گیا، جس سے جسم کے تمام اعضاء کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے۔ یعنی جب انسان کوئی ورک کرتا ہے، اگرچہ وہ ایکسرسائز کے حوالے سے نہیں کرتا، لیکن اس کے اعضاء کی ایکسرسائز لاشعوری طور پر ہو رہی ہوتی ہے، تو اس سے اس کے جسمانی نظام جو ہیں وہ بہتر رہتے ہیں۔ جب انسان سست اور کاہل ہو گیا تو اعضاء کی کارکردگی متاثر ہو گئی۔ دیکھا جائے تو حرکت ہی زندگی کا دوسرا نام ہے۔ یعنی اگر ہم زندگی کو پہچانیں تو زندگی کس چیز سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ چیز زندہ ہے، تو وہ زندگی کی علامت کیا ہے؟ حرکت ہے۔ اور حرکت جیسے بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے یا ہاتھ پاؤں مارتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بچہ زندہ ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ زندگی کی علامت جو ہے وہ حرکت ہے، یا حرکت ہی زندگی کا دوسرا نام ہے۔ اور کھیل جو ہیں حرکت کی بہترین صورت ہے۔ یعنی کھیل جو ہیں وہ اس میں بہترین حرکت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ کھیل ہماگیر بھی ہیں اور عالمگیر بھی ہیں، ہم وقت چلنے والے ہیں، اور پوری دنیا میں بھی یہ عالمگیر پوری دنیا میں بھی ہیں۔ جہاں زندگی جلوہ گر ہے وہاں کھیل کسی نہ کسی صورت یا روپ میں موجود ہے۔ یعنی جہاں کہیں زندگی کا جلوہ نظر آتا ہے، زندگی نظر آتی ہے، وہاں پر کھیل بھی کسی نہ کسی صورت میں یا کسی نہ کسی روپ میں موجود ہیں۔ کھیل ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہیں، اور ان کے بغیر زندگی جو ہے وہ اتنی کامیاب نہیں گزرتی، کیونکہ کھیلوں سے ایکسرسائزز ہوتی ہیں، اور ایکسرسائزز سے ہم فزیکلی فٹ رہتے ہیں، اور فزیکل فٹ رہنے سے ہم زندگی کے معاملات احسن طریقے سے نبھا سکتے ہیں۔ جدید زمانے میں کھیل نے سماجی رجحان کو جنم دیا ہے۔ یعنی اس سے ہمارے سماجی ٹرینڈ بھی بڑھا ہے، اور عہد جدید، عہد کہتے ہیں زمانے کو، جدید کہتے ہیں نئے کو، کہ عہد جدید میں کھیل کی ضرورت اس لیے محسوس کی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے صحت مندی اور جسمانی توانائی، تندرستی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی موجودہ دور میں کھیل کی ضرورت کیوں محسوس کی جا رہی ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک تو انسان صحت مند رہتا ہے، اور دوسرا اس کو جسمانی توانائی اور تندرستی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، اور عضلات اور اعصاب میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ عضلات اور اعصاب میں ہم آہنگی کیا ہے کہ عضلات اور اعصاب کا آپس میں قریبی تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اعصاب اور عضلات کیا ہیں اس کو سمجھیں۔ عضلات جو ہیں ہمارے جسم میں جلد کے نیچے گوشت کی جو تہیں نظر آتی ہیں وہ عضلات کہلاتی ہیں، اور انسان کے بہت سارے عضلات جو ہیں 500 کے قریب باڈی میں عضلات ہیں، اور تقریباً ہاف عضلات جو ہیں وہ انسان کی مرضی کے تابع ہیں، جن کو ہم اپنی مرضی سے حرکت دے سکتے ہیں۔ اور یہ حرکت جو ہے ہم یوں سمجھ لیں کہ یہ عضلات انسانی جسم کے مزدور ہوتے ہیں، ہم جس طرح سے ان کو حرکت دینا چاہیں حرکت دے سکتے ہیں۔ اور اعصاب کا تعلق ہمارے دماغ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر عضلات کے ساتھ ایک اعصابی ریشہ لگا ہوا ہے جو دماغ کو پیغام پہنچاتا ہے، اور پھر دماغ جو ہے عضلات کو آرڈر کرتا ہے، جس کے تحت حرکات جو ہیں وہ وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ بالفرض ہماری حواس خمسہ ہیں، اس میں ہماری، اگر آپ کو پتہ ہو حواس خمسہ کون کون سی ہیں، تو اس میں سونگھنے کی حس ہے، چکھنے کی حس ہے، سننے کی حس ہے، محسوس کرنے کی حس ہے، دیکھنے کی حس ہے۔ یہ حصیں جو ہیں جب محسوس کرتی ہیں تو وہ دماغ کو پیغام بھیجتی ہیں، اور دماغ جو ہے فوری طور پر عضلات کو آرڈر کرتا ہے، جس سے عضلات جو ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں۔ تو اس طرح سے جتنا اعصاب اور عضلات کا آپس میں قریبی تعلق ہوگا اتنا ہی ہم حرکات کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔
تو جتنی اعصاب اور عضلات میں ہم آہنگی ہوگی، ان کا کوآرڈینیشن ہوگا، اتنا ہی ہمارا کوئی بھی ایکشن کا ریئیکشن جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ جسمانی قوت سے بہت سے ذہنی اور اخلاقی فوائد حاصل ہوتے ہیں، یعنی جتنا بندہ جسمانی طور پر فٹ ہو، اس کے اندر طاقت ہو، قوت ہو، اتنا ہی اس کو ذہنی بھی اور اخلاقی فائدے جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں۔ جسمانی صلاحیت سے معمولات زندگی احسن طریقے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی جتنی جسمانی صلاحیت اچھی ہوگی اتنا ہی زندگی کے معمولات، زندگی کے کام وہ ہم بہتر طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ صحت مند جسم ذہنی کام کو آسان اور یقینی بنا دیتا ہے، یعنی جتنا جسم صحت مند ہوگا اتنا ہی دماغ صحت مند ہوگا۔ اور کیونکہ ہم پر ایک مقولہ ہے جان لاؤ کا کہ اے ساؤنڈ مائنڈ از ان اے ساؤنڈ باڈی، ایک صحت مند جسم میں ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ تو جب جسم صحت مند ہوگا تو کوئی بھی ذہنی کام جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ کھیل کا میدان کردار سازی کی بہترین تربیت گاہ ہے۔ کیونکہ ہم کھیلوں کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کے فوائد کیا ہیں، تو کھیل کا میدان ایسی جگہ ہے جہاں انسان کے کردار بنائے جاتے ہیں، کریکٹر بلڈر ہے یہ کھیل کا میدان۔ کیوں کہ کھیل کے میدان میں جب کھلاڑی کھیلنے کے لیے آتے ہیں تو ان پر کچھ رولز ریگولیشنز جو ہیں وہ لاگو کیے جاتے ہیں، اور ان رولز ریگولیشن کو اوبے کرنا کھلاڑیوں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ رولز اور ریگولیشنز کو اوبے نہیں کرتے تو ان کو کسی قانون کو توڑتے ہیں، بریک کرتے ہیں، تو وہ گیم کی لینگویج میں فاؤل کہلاتا ہے، اور کسی بھی فاؤل پر کھلاڑی کو جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے۔ تو اس میں وقت کی پابندی بہت امپورٹنٹ ہے، ایمانداری بہت امپورٹنٹ ہے، راست گوئی بہت امپورٹنٹ ہے، مشکل مزاجی ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی ہے، تعاون ہے۔ تو یہ ساری کوالٹیز جو ہیں ایک کریکٹر میں ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اگر ہم اچھے کریکٹر بنانا چاہیں تو اس میں ہمیں جتنا کریکٹر کو بہترین بنانے میں کھیل کا میدان کارگر ثابت ہوتا ہے، کوئی اور چیز ایسی کریکٹر بہتر طریقے سے نہیں بناتی۔ کیونکہ کھیل کے میدان میں کھلاڑی جو ہے، کھیل کے میدان میں جو ہے رولز ریگولیشن، قانون کا احترام، قانون کی پاسداری سیکھتے ہیں، سچ بولنا سیکھتے ہیں۔ کیونکہ سچ بولنے کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ کھلاڑی سچ کا مظاہرہ کس طرح سے کرتا ہے کہ جب کسی بھی کھلاڑی سے کوئی فاؤل سرزد ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر اپنا ہینڈ جو ہے ریز کرتا ہے، ہاتھ اوپر کرتا ہے کہ میرے سے فاؤل ہو گیا۔ اس سے اس کی ایمانداری شو ہوتی ہے، اور دوسری طرف جو ہے جو ریفریز، امپائرز ہوتے ہیں ان کے لیے اس کھلاڑی کا نمبر نوٹ کرنا جو ہے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ کھیل کے میدان کا عادی، سچ بولنے کا عادی جو ہے، یہ عام زندگی میں بھی یہ کوالٹیز جو ہم نے کھیل کے میدان کی پڑھی ہیں اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں، تو وہ عام زندگی میں بھی وہ شخص جو ہے کامیاب زندگی گزارتا ہے اور ایک بہتر کریکٹر کا مالک ہوتا ہے۔ تو کھیل کا میدان کردار سازی کی بہترین تربیت گاہ ہے۔ اسی لیے انگریزی میں کسی کا قول ہے کہ دا بیٹل آف واٹرلو واز وون ان دا پلے گراؤنڈ آف ایٹن، کہ واٹرلو ایٹن کی جنگ جو ہے اسکولوں کے یا اسکول کے میدان میں جیتی گئی تھی۔ یعنی اسکولوں میں جنگیں تو نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی جنگ کا کوئی تصور ہوتا ہے، لیکن یہاں اس قول سے ہم کیا سمجھیں گے کہ واٹرلو ایٹن کی جنگ اسکول کے میدان میں جیتی گئی تھی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس اسکول نے طلباء کی ٹریننگ، فرزندان قوم یعنی قوم کے بیٹے، ان کی ٹریننگ، ان کی تربیت اس طرح سے کی تھی کہ انہوں نے جنگ میں کامرانی حاصل کی۔ کیونکہ اسکول جو ہے وہ تربیت گاہ ہے، ٹریننگ ہے، بچے کا دماغ جو ہے وہ بالکل پلین ہوتا ہے، اس کے اوپر اساتذہ جو کچھ نقش کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے اسکول نے بچوں کی طلباء کی ٹریننگ اس طرح سے کی کہ انہوں نے واٹرلو ایٹن کی جنگ جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس لیے اسکولوں اور کالجوں میں کھیل کے میدان
نوجوان طلباء و طالبات کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کردار سازی میں کھیل جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ کھیل جو ہے کردار سازی بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو اسی نظریے کے پیش نظر اسکولوں میں اور کالجوں میں کھیل کے میدان نوجوان طلباء و طالبات کی تربیت کے لیے بہت ضروری قرار دیے گئے ہیں۔ ماہرین تعلیم جسمانی نے کھیلوں کی افادیت کے پیش نظر انہیں نظام تعلیم کا ایک اہم جز قرار دیا ہے۔ یعنی تعلیم کے ماہر جو لوگ ہیں انہوں نے کھیلوں کی افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو نظام سیٹ کیا، انہیں اس میں تعلیمی نظام میں خاص طور پر کھیلوں کو لازمی قرار دیا ہے، کیونکہ اسکولوں میں آپ بریک دیکھ لیں لازمی رکھی جاتی ہے تاکہ طلباء و طالبات اپنی مرضی سے کچھ وقت گزار سکیں، اور اس کے علاوہ کھیلیں جو ہیں باقاعدہ ان کے پروگرام جو ہیں منعقد کرائے جاتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ جو ہیں نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیاں جو ہیں وہ بھی سیکھیں اور ان کے کردار جو ہیں بہتر طور پر بنائے جائیں۔ سائنسی دور میں کوئی ایسا تعلیمی ادارہ نہیں جہاں کھیلوں کا انتظام اور سہولتیں فراہم نہ کی گئی ہوں۔ یعنی جہاں سائنسی دور ہے، سائنس نے ترقی کی ہے، وہاں کوشش کی گئی ہے، ماہرین تعلیم نے کوشش کی ہے کہ اداروں میں بھی کھیلوں کا انتظام کیا جائے اور کھیلوں کی سہولتیں جو ہیں وہاں پہنچائی جائیں تاکہ اسکولوں اور کالجوں میں کھیلوں کی برکتیں جو ہیں وہ نظر آئیں۔ اور اسکولوں اور کالجوں میں کھیلوں کی برکتیں کیا ہیں کہ طلباء میں قوت برداشت، انصاف اور اخلاق کی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی کھیل کے ذریعے سے طلباء اور طالبات کے اندر قوت برداشت پیدا کی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے حالات کو برداشت کس طرح سے کرنا ہے، بالفرض ہار اور جیت کی صورت میں انہوں نے اپنے جذبات کو کنٹرول میں کس طرح سے رکھنا ہے۔ اگر وہ جیت گئے ہیں تو اپنی جیت کو وہ انجوائے ضرور کریں لیکن دوسروں کے جذبات کو مجروح نہ کریں، اور اگر وہ ہار گئے ہیں، کیونکہ دو ٹیمیں جب کھیل کے میدان میں آتی ہیں تو ان میں سے کسی ایک ٹیم کا ہارنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ ایک ٹیم ہارے گی تو دوسری جیتے گی، اگر کوئی ہارتا نہیں ہے تو دوسری کیسے جیتے گی؟ تو اگر کوئی ہار جاتا ہے تو اس نے اپنی ہار کے جذبات کو کس طرح سے کنٹرول میں رکھنا ہے، کیونکہ رونا دھونا نہیں ہے بلکہ تماشائی جو آتے ہیں کھیل کو دیکھنے کے لیے ان کو کسی کی ہار اور جیت سے کوئی غرض نہیں ہوتی، انہوں نے صرف کھیل سے محظوظ ہونا ہوتا ہے۔ تو اس لیے طلباء اور طالبات کے اندر قوت برداشت پیدا کی جاتی ہے اور انہیں انصاف سکھایا جاتا ہے اور ان کے اندر اخلاقی خوبیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ اخلاقی خوبیوں میں ہم دیکھ رہے ہیں ایمانداری ہے، تعاون ہے، ہمدردی ہے، قربانی ہے، قانون کا احترام ہے، سچ بولنا، یہ ساری کوالٹیز جو ہیں طلباء و طالبات کے اندر پیدا کی جاتی ہیں تاکہ وہ بہتر شہری کے طور پر جو ہیں وہ نظر آئیں۔ اور وہ جب ان کے اندر قوت برداشت، انصاف اور اخلاقی خوبیاں ہوں گی تو وہ دنیا کی مشکلات اور سختیوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر سکیں گے، کیونکہ قوت برداشت ہی ایسی ہے جس سے ہم اپنے کسی بھی معاملے کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور زندگی جو ہے اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں منظم کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں۔ اب ہم یہاں دیکھیں گے کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں منظم کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ تفریحی ٹورز بھی کیے جاتے ہیں۔ تو منظم کھیل ہم کسے کہیں گے؟ بچے کھیلوں کی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو کھیل جو ہیں انسان کی زندگی کی ابتدا سے ہی چلے آ رہے ہیں۔ تو پہلے جو ہے وہ کھیل منظم نہیں تھے، اور وہ منظم کھیل جو نہیں تھے وہ لوگ صرف اپنی تفریح تباہ کے لیے، اپنی طبیعت کی بحالی کے لیے کھیل کھیلتے تھے۔ تو وہ کھیل جو تھے ان کے کوئی رولز ریگولیشنز نہیں تھے، ان میں کھدو کھونڈی، گلی ڈنڈا اور بینی پکڑنا والے کھیل تھے۔ بینی کہتے ہیں بازو کو، بینی پکڑنا۔ تو اس طرح کے کھیل کھیلے جاتے تھے جن کے کوئی رولز ریگولیشن نہیں تھے۔ لیکن منظم کھیل وہ کھیل ہیں جو آج کل کھیلے جا رہے ہیں، اس میں
رولز ریگولیشنس ہیں ان کی پابندی کھلاڑیوں کے لیے ضروری ہے. اگر وہ ان رولز ریگولیشنس کو اوبے نہیں کرتے، رولز ریگولیشنس کو پس سے پشت ڈالتے ہیں، تو کھلاڑیوں کو سزائیں دی جاتی ہیں. تو یہ منظم کھیل جو ہیں وہ انسان کی زندگی کے لیے جو ہیں بہت ضروری ہیں، اور منظم کھیلوں سے طلباء کے اندر جو ہے ایسی کوالٹیز کھلاڑیوں کے اندر پیدا کی جاتی ہیں جو ملک و قوم کا بہترین سرمایہ بنتے ہیں. اور اسی طرح تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیاں بھی شامل کی جاتی ہیں تاکہ تفریحی ٹورز لگائے جائیں اور کھلاڑیوں کے اندر جو ہے پھر سے وہ تازہ دم ہو کر اپنی جو ہے اسٹڈی کو جاری رکھ سکیں. اور تفریح کسے کہتے ہیں؟ اب ہم تفریحی ٹور کی بات کر رہے ہیں. تفریحی ٹورز میں ہم دیکھیں گے کہ تفریح کسے کہتے ہیں. تفریح بچے وہ چیز ہے جو کہ انسان کے پاس فارغ ٹائم ہو، معمولات زندگی سے ہٹ کے، یعنی جو ایک اس کی زندگی کی روٹین ہے اس سے ہٹ کر اس کے پاس فارغ ٹائم ہو، اور اس فارغ ٹائم میں وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکے، تو اسے ہم تفریح کہیں گے. کیونکہ جب ہم اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں کام کرنے سے جتنا سکون، جتنا مزہ اور جتنی کامیابی سے خوشی کرنے والے کو ہوتی ہے، اس کا اندازہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. کیونکہ اگر پابندی کے ساتھ کام کروایا جائے گا، کوئی ذمہ داری کا کام ہوگا، تو وہ تفریح نہیں کہلائے گی. اور تفریح جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جو پازیٹیو ہو، نیگیٹو نہ ہو. یعنی پازیٹیو سے مراد تفریح کہ بہت ساری کیٹیگریز ہیں تفریح کی. کوئی مطالعہ کرتا ہے تفریح میں، کوئی اپنی کام کرتا ہے اپنی مرضی کا، کوئی گیم کرتا ہے. تو یعنی کوئی بھی تفریح جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جو معاشرے میں ایکسیپٹیبل ہو، جسے معاشرہ قبول کرتا ہو. ایسی کوئی کام نہ کیا جائے جو اپنی مرضی سے ہم کریں اور بعد میں اس کے نتائج جو ہیں وہ نیگیٹو ہوں، جو اپنے لیے بھی وبال جان اور پیرنٹس کے لیے بھی وبال جان اور معاشرے کے لیے وہ بندہ جو ہے وہ قابل قبول نہ ہو. تو تفریح ایسی کی جائے جس میں اسے معاشرہ قبول کرتا ہو اور عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہو. اس لیے تفریحی ٹورز بھی لگوائے جاتے ہیں. میرا خیال ہے اب آپ تفریح کو اچھی طرح سے سمجھ گئی ہوں گی کہ تفریح کسے کہتے ہیں اور تفریحی ٹورز کیا ہیں. کھیل کی افادیت کے بارے میں روسو نے کچھ یوں کہا: کھیل کے طلباء کھیل کے میدان میں جو کچھ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں وہ ان کے لیے جماعت کے اسباق سے 1000 درجے بہتر ہوتا ہے. یعنی مشہور مفکر روسو کیا کہتا ہے کہ طلباء جو ہیں کھیل کے میدان میں ایک دوسرے سے جو کچھ وہ سیکھتے ہیں وہ ان کے کمرہ جماعت کے اسباق سے 1000 درجے جو ہے وہ بہتر ہے. کیونکہ جو ہم کلاس میں لیکچرز دیتے ہیں وہ صرف سننے کی حد تک محدود ہے، آپ سن کے اس کو سمجھتے ہیں. لیکن یہ جو کھیل ہیں اس میں پریکٹیکلی کام ہوتا ہے، اور ایکسپیرینس اور ڈیمانسٹریشن دو چیزیں ہوتی ہیں. ڈیمانسٹریشن ہوتا ہے مشاہدہ، کسی چیز کو دیکھ کے سیکھنا، کسی چیز کو دیکھ کے اس پر عمل کرنا. تو جب کھیل کے میدان میں ایک دوسرے سے بچے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے جو کچھ سیکھتے ہیں، وہ روسو کہتا ہے کہ کمرہ جماعت کے جو اسباق ہیں ان سے 1000 درجے جو ہے وہ بہتر ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ڈیفینیشن آف پلے، کھیل کی تعریف. کھیل ایک ایسا عمل ہے جس کو اپنانے سے ذہنی نشوونما اور جسمانی بالیدگی کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. یعنی بچے آپ کو میں بتاتی چلوں کہ ڈیفینیشنز کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور سیم ٹو سیم انہی ورڈز میں آپ نے ان کو یاد کرنا ہے. اور سیکنڈ کیا ہے کہ کھیل جسم اور دماغ کی فطری ورزش ہے. دا نیچرل ایکسرسائز اینڈ ریکریشن آف باڈی اینڈ مائنڈ. یعنی کھیل جسم اور دماغ کی فطری، جو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں کوئی چیز رکھی ہے وہ فطری ورزش ہے، لاشعوری طور پر بھی انسان کرتا ہے. مسٹر سیشور کیا کہتے ہیں کہ اظہار کی خوشی کی خاطر کھیل اپنی ذات کے آزادانہ اظہار کا نام کھیل ہے. اظہار کی خوشی کی خاطر اپنی ذات کے آزادانہ اظہار کا نام کھیل ہے. آزادانہ اظہار کیا ہے؟ یعنی اپنی ذات کا اظہار کرنا، اپنی ذات کو ظاہر کرنا. تو
فری سیلف ایکسپریشن، فار دا پلیئر آف ایکسپریشن، یعنی یا تو خوشی کی خاطر انسان کھیل کھیلتا ہے یا اپنی ذات کے اظہار کے خاطر کھیل کھیلتا ہے۔ مسٹر سٹرن کیا کہتے ہیں؟ کھیل رضاکارانہ اور خود کفیل سرگرمی کا نام ہے، یعنی رضاکارانہ ہم اسے کہیں گے جس کام کی کوئی اجرت نہ ہو، اس کا کوئی معاوضہ نہ ہو، اس کی کوئی مزدوری نہ ہو، یعنی صرف اپنی سیٹسفیکشن کے لیے جو کام کیا جائے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں پلے از والنٹری سیلف سیٹسفیکشن ایکٹیویٹی۔ مسٹر شینڈ کہتے ہیں کہ کھیل خوشی کو برقرار رکھنے کے لیے اختیار کردہ رویے کی ایک قسم کا نام ہے، اے ٹائپ آف بیہیویئر ڈائریکٹڈ ایٹ دا مینٹیننس آف جوائے، کہ یہ خوشی کو برقرار رکھنے کے لیے اختیار کردہ ایک رویہ ہے۔ ایسی سرگرمیاں جو مسرت، تعاون، فٹنس کے اصول اور ذہنی و جسمانی ترقی کے لیے سر انجام دی جائیں کھیل کہلاتی ہیں۔ ایکٹیویٹیز ڈن فار دا اچیومنٹ آف پلیئر کوآرڈینیشن، فٹنس اینڈ امپروونگ مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ، یعنی ایسی سرگرمیاں جو خوشی کی خاطر، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے لیے اور فٹنس کے حصول کے لیے اور ذہنی اور جسمانی ترقی کے لیے کی جاتی ہیں، وہ کھیل کہلاتی ہیں۔ ڈیفینیشنز کو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، آپ نے ان کی ڈیٹیل نہیں لکھنی، یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کیا ہے، لیکن ڈیفینیشنز کو آپ نے سیم ٹو سیم انہی ورڈز میں جو ہے یاد کرنا ہے جس طرح سے بک میں لکھی گئی ہیں، اور آپ بک کو سامنے رکھ کر لیکچر کو اٹینڈ کیجئے گا تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کھیل کا جدید نظریہ کیا ہے۔ کھیل کے بارے میں مختلف نظریات ہیں، تو جدید کہتے ہیں نئے کو، کہ کھیل کا جدید نظریہ یعنی نیا نظریہ کیا ہے کہ فرد اظہار شخصیت کی خاطر کھیل کھیلتا ہے۔ اظہار شخصیت اپنی شخصیت کے اظہار کے لیے، اپنی شخصیت کو پرومیننٹ کرنے کے لیے، اپنی شخصیت کو واضح کرنے کے لیے، یعنی کھیل کا جدید نظریہ کیا ہے کہ فرد اظہار شخصیت کی خاطر کھیل کھیلتا ہے۔ علم عمرانیت کے جدید نظریے کے مطابق کھیل سماجی تعلقات کو جنم دیتا ہے۔ اگر علم عمرانیات کے نظریے کے مطابق ہم دیکھیں تو کھیل جو ہے سماجی تعلقات کو جنم دیتا ہے، یعنی کھیل سے سماجی تعلقات جو ہیں وہ قائم ہوتے ہیں، کیونکہ کھیل صرف ایک اسکول کی حد تک محدود نہیں ہے، کسی ایک ادارے کی حد تک محدود نہیں ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کھیلوں کے مقابلے جب منعقد ہوتے ہیں تو اس میں پہلے تحصیل مرکز لیول پر، پھر تحصیل لیول پر، پھر جو ہے ڈسٹرکٹ لیول پر، اور پھر ڈویژن لیول پر، پھر پروونشل لیول پر، پھر جو ہے نیشنل لیول پر، اور پھر انٹرنیشنل لیول پر۔ تو اس طرح سے سکول سے نکل کر طلباء و طالبات صرف سکول کی حد تک محدود نہیں رہتے، بلکہ سکول سے نکل کر وہ ضلعی سطح پر اور ڈویژنل سطح پر اور صوبے کی سطح پر اور ملک کی سطح تک وہ کھیلتے ہیں، اور ملک سے پھر آگے وہ جو ہیں انٹرنیشنل لیول یعنی بین الاقوامی سطح تک وہ کھیلتے ہیں۔ تو اس طرح سے کھیل جو ہے وہ سماجی تعلقات کو جنم دیتا ہے، یعنی کھیلوں سے سماجی تعلقات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ قائد اعظم کا خطاب پہلی پاکستان اولمپک گیمز 1948 میں صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ پیدا کرتا ہے، یعنی قائد اعظم نے جو پہلی اولمپک میں خطاب کیا اس میں قائد اعظم نے فرمایا کہ صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں زندہ قومیں جسمانی تربیت اور کھیلوں کو اہمیت دیتی ہیں، کہ جو ہم نے جان لاک کا مقولہ پڑھا تھا کہ اے ساؤنڈ مائنڈ از ان اے ساؤنڈ باڈی، ایک صحت مند جسم میں ہی ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ تو یہی مقولہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ہے کہ اسی وجہ سے جو زندہ قومیں ہیں وہ جسمانی تربیت کو اور کھیلوں کو اہمیت دیتی ہیں۔ کھیل جوانوں میں کردار، مشکل مزاجی، محنت اور عزم پیدا کرتے ہیں، اور یہ وہ 4 ستون ہیں جن پر انسانی زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم کوئی عمارت بنائیں، اس کی چھت ڈالیں
تو چھت کے لیے، بلڈنگ کے لیے پہلے اس کی عمارت بنانا ضروری ہے۔ تو کھیل جو ہیں وہ ہماری زندگی کے وہ 4 ستون ہیں جن پر زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اس میں کریکٹر ہے، اس میں کردار ہے، مستقل مزاجی ہے۔ مستقل مزاجی ہوتی ہے کسی کام کو جو ہے اینڈ تک پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کرتے رہنا۔ ہار اور جیت دونوں صورتوں میں مستقل کام کے لیے کام کو کرتے رہنا مستقل مزاجی ہوگی، اور اس کے لیے مسلسل محنت ہے، کیونکہ محنت کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی۔ مسلسل محنت اور عزم، حوصلہ، یعنی یہ 4 چیزیں جب انسان کے اندر موجود ہوں تو یہ انسانی زندگی کی بنیاد جو ہے یا انسانی زندگی کی عمارت جو ہے انہی 4 ستونوں پہ کھڑی ہوتی ہے۔ دیٹس آل۔ الحمدللہ ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوا، باقی انشاءاللہ العزیز پھر نیکسٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔